دیں گے تو پہلا جملہ یہ کہیں گے سلام ہو آپ پر کہ آپ نے بہترین صبر کر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام ہو آپ پر اے حسین کہ آپ نے بہترین صبر کیا اور آپ ہی کے لیے آخرت ہے، آپ ہی کے لیے اختتام ہے، مستقبل آپ ہی کا ہے. اب قیامت تک جس کا مستقبل ہے نا وہ امام حسین ہے. جسے اپنا مستقبل اچھا کرنا ہے وہ امام حسین کے دروازے پہ آ رہا ہے، اور جسے ابھی دیر سے سمجھ میں آئے گی بہرحال اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اس سے پہلے والی آیت بھی میرا دل کر رہا ہے آپ کے شوق ذوق اور آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر، یہ ہم سب عقیدت مارے لوگ ہیں، ہم اسیر حسین ہیں، ہم امام حسین کے نام کے اسیر ہیں. جی امام حسین سے جڑنا بہت بڑی سعادت ہے. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین صبروا، سبحان اللہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی وجہ سے صبر کیا. بھائی اسی جملے پر آیت کے اسی فقرے پر اگر میں رک جاؤں، حسین مجبور نہیں تھے، میرے مولا با اختیار امام ہے. میرے مولا نے صبر اس لیے نہیں کیا کہ حسین اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ حسین مولا نے صبر اس لیے کیا کہ اللہ حسین سے صبر چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ امام ایسا ہی کرے. فالذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی وجہ سے جنہوں نے صبر کیا. ترجمہ سن لیجئے پھر تفسیر میں چلتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ کربلائی، وہ حسینی قافلے کے لوگ، وہ حسین مولا کے ساتھ آنے والے کربلا میں لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی خاطر صبر کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی. اگر کربلا میں حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو آج مسجدیں آباد نہ ہوتی، آج لاؤڈ اسپیکر پر گلدستہ اذان پر اذانوں کی صدائیں نہ ہوتی. یہ نماز قائم کرنے والے لوگ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عَلَانِيَةً وَسِرًّا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، خاموشی اور چھپ کر بھی، مخفیانہ بھی، اور اظہار کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، اعلان کے ساتھ، اظہار کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا. اچھا وہ جو انفاق کرنے والے لوگ ہیں، والذین صبروا والذین اقاموا والذین انفقوا مما رزقناہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے انفاق کیا اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا. اللہ حسین مولا کو دیتا ہے اور حسین سب میں بانٹ دیتے ہیں. کبھی تو مولا حسین اعلانیہ دیتے ہیں جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے، اور کبھی مولا حسین مخفی دیتے ہیں جیسے ہم سب کو علیحدہ علیحدہ پتا ہے کہ ہمیں حسین نے کیا دیا ہے. کبھی ہمارا سب کا علیحدہ علیحدہ حساب ہے، ہر ایک کا رشتہ حسین سے علیحدہ ہے. میرا آپ کا تعلق مولا امام حسین کے ساتھ مختلف ہے، اور کبھی یہ عمومی حسین کی طرف سے ملنے والی یہ غذا ہے. اس وقت ہم سب امام حسین کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. میں مادی غذا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ نے ویسے ہی وعدہ کیا ہوا ہے، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اسے بھی کھلاؤں گا، جو نہیں پڑھتا اسے بھی کھلاؤں گا. مادی غذا کی بات نہیں ہو رہی، روحانی غذا کی بات ہو رہی ہے. اس کا ایک کو ختم کر دو، یہ آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات. ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیجیے. توجہ میرے ساتھ ہے. ترجمے کے مرحلے سے گزروں پھر دیکھیں ہم مولا کی خدمت میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات
اگر میں آپ سب سے، آپ مجھ سے، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کو مجھے امام حسین نے کیا دیا ہے، تو ہر ایک کا حساب رہتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہوں کہ مولا نے کیا دیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہی یاد کرنے پہ معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین نے کیا دیا ہے۔ ہم سب کو علیحدہ علیحدہ بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، اور ہم سب کو مشترکہ بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ ان تمام حسین کی عطاؤں کو اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ حسین والا وہ بخشنے والا ہے جو سب سے بڑی دولت اطمینان کی بخشتا ہے۔ امام حسین کے دروازے سے جو اطمینان کی دولت ملتی ہے، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہو اور حسین کا تذکرہ سامنے آ جائے تو وہ مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ وہ حسین جسے اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ قرار دیا، جو تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود چہرے پر خندانی کے ساتھ، رخساروں پہ سرخی کے ساتھ، پیشانی پر شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ یہ ساری مصیبتیں مجھ پہ آسان ہے اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں امام حسین کے جو کربلا میں آپ نے ادا کیے ہیں۔ انفاق مما رزقناہم، یہ انفاق کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ جی واسطہ فیض ہے، واسطہ رزق ہے، واسطہ عطا پروردگار ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتیں جس ذریعے سے ملتی ہیں وہ یہ گھرانہ ہے۔ یہ بہت روشن مسائل ہیں، بہت سے لوگ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے ڈائریکٹ بولنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ان سے کسی حد تک ہمدردی بھی ہے، اس لیے کہ ہمدردی اسی سے کی جاتی ہے جو کمزور ہو۔ یہ ذہنی کمزور ہے، فکری کمزور ہے، آج نہیں کل سمجھ لیں گے، اور آپ اور میں اذانیں ولائے اہل بیت دیتے رہیں، ایک نہ ایک دن صفیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور اس ماحول کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو واسطے کو نہیں مانتے، جو بیچ کی، جو درمیان کی، جو اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو اسے نہیں مانتے، وہ در حقیقت ذہنی اور فکری فقر کا شکار ہے، ذہنی ناداری کا شکار ہے، فقیر لوگ ہیں۔ انہیں ان مجلسوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے۔ حسین کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ سلام علیکم، اور پھر جب یہ لوگ محشر میں، یہ لوگ جب پہنچیں گے وہاں جہاں ان کی حاکمیت ہوگی، تو پھر فرشتے انہیں سلامی دینے آئیں گے۔ فرشتے جب انہیں سلامی دینے آئیں گے تو جملہ ان کا یہ ہوگا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس بات کے لیے کہ تم نے بہترین صبر کیا۔ میرے بچوں جوانوں، مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میری آج کا مضمون یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت اور اپنی حیثیت کو اس وقت روشن کرے گا، بڑھائے گا، بہتر کرے گا، ثابت کرے گا جب اس کی شخصیت کے اندر صبر آئے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے صبر کہا جاتا ہے۔ ذہن سے نکال دیں میرے بچے کہ صبر سے مراد نہ رونا ہے۔ رونا جسے نہ آتا ہو وہ صابر ہے، جو رو نہیں سکتا وہ صابر ہے، جو رو نہیں رہا وہ صابر ہے۔ رونے سے، گریے سے صبر کا 1% کا بھی تعلق نہیں ہے۔ رونے سے صبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رونا تو دل نرم ہونے کی نشانی ہے، جس کا دل نرم ہوگا خود بخود آنسو آئیں گے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، اس لیے کہ یہ خود بخود کا مسئلہ ہے۔ یہاں دل نرم ہونا شروع ہوا، وہاں آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اور ہمیں نماز وہ ہماری معراج کرواتی ہے کہ جو جس نماز میں دل اللہ کی طرف مڑا ہوا ہو۔ ہمارا بدن مڑتا ہے تو اسے خضوع کہتے ہیں، ہمارا دل جھکتا ہے تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ ہم خضوع کے ساتھ خشوع بھی اللہ کی بارگاہ میں لائیں۔ ہمارا رکوع کے حالت میں گردن تو جھکی ہوئی ہے، بدن تو جھکا ہوا، یہ ہے خضوع۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب والدین کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا۔ تو یہ وَاغْفِضْ، خضوع بدن کے جھکنے کو کہتے ہیں، اور خشوع دل کے جھکنے کو کہتے ہیں۔ خشیت کا مطلب دل کا نرم ہو جانا ہے۔ خشیت خوف اور ہے، خشیت اور ہے۔ ہر جھکتا ہوا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خشیت کی خاطر جھک رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جھک رہا ہو۔
اگر رحمت ہے تو مثال دے رہا ہوں، سانپ سے بھی انسان بچتا ہے اور والدین سے بھی انسان، والدین کا بھی انسان خیال کرتا ہے۔ جب سانپ سے بچتا ہے تو اسے خوف کہا جاتا ہے، جب والدین کا خیال کرتا ہے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ جس میں احترام شامل ہو، جس میں احترام شامل ہو اسے خشیت کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی احترام نہ ہو مگر احتیاط ہو رہی ہو، خوف آ رہا ہو، ڈر آ رہا ہو، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ نہ ہو، البتہ یہ آئیڈیل عبادت ہے، یہ آئیڈیل عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خشیت زدہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، خشیت زدہ ہو۔ ہمارا دل اللہ کے سامنے دھڑک رہا ہو اور کانپ رہا ہو اور دھڑکنیں بڑھ رہی ہو تو یہ خشیت کہلائے گی، اور اگر ہمارا بدن صرف جھک رہا ہو تو یہ خوف ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، چلیے علی کے دروازے پر، فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ جنت کی لالچ میں عبادت مزدوروں کی عبادت ہے۔ پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، انعام ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ مزدوروں کا کام ہے جی، یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کا کام ہے، یہ تنخواہ پانے والوں کا کام ہے، یہ مطلبی لوگوں کا کام ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اور میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا۔ دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا یہ مجرموں کا کام ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، حسین مولا علی کا جملہ، اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت بل ابدت کا وجدت اہلا لعبادتک، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کا لائق پایا ہے۔ عزیزو سلام کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے امام حسین پر، ان کے صابر ہونے کی وجہ سے۔ صابر، پھر میں تکرار کر رہا ہوں، آنسوؤں کا آنا بے صبری نہیں ہے، اور آنسوؤں کا نہ آنا صبر نہیں ہے۔ آنسوؤں سے صبر کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دل کا نرم ہو جانا یہ آنسوؤں کے لیے لازمہ ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم عبادت ہماری کون سی حسین ہوگی، کون سا حج ہمارا اچھا ہوگا، کون سا روزہ ہمارا اچھا ہوگا، کون سی نماز ہماری اچھی ہوگی، جس میں خشوع پایا جائے، جس میں دل نرم ہو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی دل کی آواز ہو، وہ دل سے ہو وہ عبادت، خشوع کی کیفیت میں ہو۔ یہ جو خشوع حاصل کرنا ہے نا، سنگین باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں، بہت سیدھی سی بات ہے، آپ کی توجہ میں ممنون ہوں اس کا۔ یہ جو خشوع کی کیفیت ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل نرم نہ ہو، اور دل نرم کرنے کے لیے انبیاء کرام نے مشقیں کی ہیں، مشق کرتے تھے دل نرم کرنے کی۔ آپ بہت سارے کام مشقوں کے بعد ہی سیکھتے ہیں۔ رائٹنگ اچھی نہیں تھی، 1 مہینے تک کسی خطاط سے اور کسی کاتب سے بیٹھ کر سیکھ لیا کہ دال کیسے بنتا ہے اور میم کیسے بنتا ہے اور ہا کیسے بنتا ہے اور ہا اور جیم اور خے کا پیٹ کیسے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ شوشہ نکل آئے تو وہ دال بن جائے گا، اور سیدھا کھینچ دے تو وہ رے بن جائے گا، مثال ہے۔ تو وہ ریاضت کی اور وہ خطاطی اچھی آ گئی، رائٹنگ اچھی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا۔ شاعری نہیں آ رہی تھی، شوق تھا کہ کچھ کہیں، الٹا سیدھا کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے ہم نے شعر کہہ لیا، جب کسی نے سنا تو کہا بھائی کیا کہہ رہے تھے، یہ تو شعر جو ہے وہ انگریزی والا ہوگا، یہ تو اردو والا شعر بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب ریاضت کی، پوچھا سمجھا تو کچھ عرصے محنت کی اور ہمیں شعر کہنا آ گیا۔ اسی طرح آپ ہر کام کے اندر دل نرم کرنے کے لیے بھی کوئی ریاضت ہے۔ دل نرم کرنے کی بہترین ریاضت حسین پر گریا ہے۔ یہ آپ فلسفہ سمجھیں اس گریے کا، یہ یوں ہی ائمہ نے ہمیں کام پر نہیں لگایا ہے۔ ہمارے ائمہ نے، اہل بیت نے ہمیں حسین پہ رونے کے کام پہ لگایا ہے۔ من بکا او ابکا او تبا کا، جو ہمارے جد حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا،
جس نے رونے کا ماحول بنایا یعنی مجلس کی فرش بچھایا اہتمام کیا، جو رویا آپ، جس نے رلایا ہم ذاکرین، جس نے رونے کا ماحول بنایا شاہ صاحبان بانیان، جی یہ رونا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ اب یہ ہم جیسے جو اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی امام کو نہیں پتا تھا کہ جب میں یہ بولوں گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں بس رونے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ امام یہی جوڑ دیتے نا، یہ جملہ امام یہی جوڑ دیتے تھے کہ روئے اور نماز بھی پڑھے، روئے اور حج پہ بھی جائے، روئے اور روزہ بھی رکھے، امام یہی کہتے تھے۔ لیکن یہ مقام بیان عزائے حسین تھا۔ جب امام یہ قول ارشاد فرما رہے تھے، یہ مقام بیان عزائے اہل بیت تھا، یہ امام اس وقت میں بات ہی حسین پہ کرنا چاہ رہے تھے۔ امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا جو آج میں اس کے اندر جوڑ رہا ہوں، صرف رونے کے لیے، رونا صرف مطلب نہیں ہے، نماز بھی ہونی چاہیے۔ امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ اپنے قول میں یہ لفظ امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ امام نے اور جگہ فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو معمولی لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، ہم اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ بنے گی نماز نہ پڑھنے والوں کی مذمت میں جو ائمہ نے فرمایا۔ مگر یہاں آپ کو کیا پریشانی آتی ہے جب ہم گریے کی بات ہوتی ہے اور یہ حدیث سنائی جاتی ہے؟ نہیں، ہر ایک کا مقام ہے۔ وہاں نماز بیان کرنے کے لیے امام نے فرمایا وہ اقوال علیحدہ ہے، روزے کی فضیلت پہ اقوال علیحدہ ہے، حج کی فضیلت پر اقوال علیحدہ ہے، عزاداری کی فضیلت پر جب ائمہ فرما رہے ہیں وہ اقوال علیحدہ ہے۔ جی کیا کسی مسلمان کو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا؟ طے ہے نا کہ تمام قرآن پڑھیں گے تو ہم عقیدہ بنا سکیں گے۔ مثلاً اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیس اللہ کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ کافی ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اسی کتاب میں اللہ نے دو لوگوں کو کافی کہا ہے، ایک اپنے آپ کو، ایک عالم کتاب کو جو علی ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ ابھی کیا بات ہوئی کہ ایک آیت لے کر کوئی بیٹھ جائے اور کہ صاحب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سورہ مبارکہ الحم کے اندر لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، مجھ سے یہ دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ یہ بھی تو قرآن ہے۔ سلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ تو قرآن مجید کے اندر اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی حق شفاعت نہیں رکھتا، تو اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے الا لمن ارتضی، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ حق شفاعت رکھے گا۔ تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک عقیدہ بنانا ہوتا ہے۔ نظریات جو آج آپ کے بزرگوں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں، یعنی ہمارے بزرگوں نے یا اہل سنت کے بزرگوں نے جو اہل سنت کو اپنے نظریات بنا کے دیے ہیں، یا شیعہ علماء نے 1000 سال پہلے اور 1400 سال پہلے اور 1300 سال پہلے جو عقائد بنا کر دیے، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے۔ پورا قرآن پڑھا ہے، 80,000 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں انہیں پڑھا ہے۔ ان ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، وہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے نظریات بنائے۔ مثلا نظریہ بنایا اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروعات دین یہ 10 ہیں، اور پھر گنتی گنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تبرع۔ یہ اس کے پیچھے کام ہوا ہے، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے۔ آج آ کر کوئی کھڑا ہو کر مصرے کی طرح مصرا لگا رہا ہو، نہیں ایسے نہیں ہوگا بھائی، اس کے پیچھے محنت ہے۔ یعنی آج مصرے پہ مصرا وہ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، اور وہ ایک نیا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے پھر مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میسج کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بنیاد نہیں تھی نا، بیس نہیں تھی، بنیاد نہیں تھی، انہیں کام نہیں ہوا تھا، ان کا یہ کام بھی نہیں تھا۔
شاہ صاحب اگر حیدرآباد جام شوروں کی زمینوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم زمینوں کے بارے میں ہی شاہ صاحب سے پوچھیں گے نا. اگر شاہ صاحب مثال کے طور پر کسی اور شعبے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے شاہ صاحب آپ کا شعبہ نہیں ہے.